بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی نقی الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں جانشین اور ہمارے 10ویں امام اور سلسلہ معصومین کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی الصلاۃ والسلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھیں۔ آپ بتاریخ 5 رجب المرجب 214 ہجری یوم سے شنبہ بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ آپ مدینے کے قریب ایک قریہ ہے جس کا نام سریہ ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ 14 معصومین الصلاۃ والسلام کے اسماء حسنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق سب کے نام معین فرمائے ہیں اور ہر ایک کے والد نے اسی کی روشنی میں اپنے فرزند کو موسوم کیا ہے۔ جب آپ 214 ہجری میں پیدا ہوئے تو اس وقت بادشاہان وقت مامون رشید عباسی تھا۔ مامون رشید کے انتقال کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ ہوا تو اس نے بھی اپنے آبائی کردار کو سراہا اور خاندانی رویے کا اتباع کیا۔ اس کے دل میں بھی آل محمد کی طرف سے وہی جذبات ابھرے جو اس کے آباء و اجداد کے دلوں میں ابھر چکے تھے۔ اس نے بھی چاہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرد سطح عرض پر باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے تخت نشی ہوتے ہی حضرت امام محمد تقی الصلاۃ والسلام کو مدینے سے بغداد طلب کر کے نظر بند کر دیا۔ امام محمد تقی الصلاۃ والسلام جو اپنے آباء و اجداد کی طرح کائنات تک کے حالات سے واقف تھے، مدینے سے چلتے وقت اپنے فرزند کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور وہ تمام تبرکات جو امام کے پاس ہوا کرتے ہیں آپ نے امام علی نقی الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ 9 محرم الحرام 220 ہجری کو وارد بغداد ہوئے۔ بغداد میں آپ کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ معتصم عباسی نے آپ کو بتاریخ 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں زہر سے شہید کر دیا۔ اصول کافی میں ہے کہ جب امام محمد تقی الصلاۃ والسلام کو پہلی بار مدینے سے بغداد طلب کیا گیا تو راوی خبر اسماعیل بن مہران نے اپنی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا، آپ کو بلانے والا دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے امام ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو علم ہے، تم گھبراؤ نہیں، اس سفر میں ایسا نہ ہوگا۔ اسماعیل کا بیان ہے کہ جب دوبارہ آپ کو معتصم نے بلایا تو پھر میں حاضر ہو کر عرض پرزدار ہوا کہ مولا، یہ سفر کیسا رہے گا؟ اس سوال کا جواب آپ نے آنسوؤں کے تار پر دیا اور بچشم نم کہا کہ اے اسماعیل، میرے بعد علی نقی کو اپنا امام جاننا اور صبر اور ضبط سے کام لینا۔ علامہ مسعودی کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد تقی الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد امام علی نقی الصلاۃ والسلام، جن کی اس وقت عمر 6-7 سال کی تھی، مدینے میں مرجع خلائق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ جو آل محمد سے دلی دشمنی رکھتے تھے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی طرح ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے اور کوئی ایسا معلم ان کے ساتھ لگا دیا جائے جو انہیں تعلیم بھی دے اور ان کی اپنے اصول پر تربیت کرنے کے ساتھ ان کے پاس لوگوں کے پہنچنے کا سدباب کرے۔ اور یہ لوگ اسی خیال میں تھے۔ عمر بن فرج رہجی فراغت حج کے بعد مدینے پہنچا۔ لوگوں نے اس سے عرض کیا، بالآخر حکومت کے دباؤ سے
ایسا انتظام ہو گیا کہ حضرت امام علی نقی الصلاۃ والسلام کو تعلیم دینے کے لیے عراق کا سب سے بڑا عالم عابد عبید اللہ جنیدی معقول مشاہرہ پر لگایا گیا۔ یہ جنیدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ الغرض جنیدی کے پاس حکومت نے امام علی نقی الصلاۃ والسلام کو رکھ دیا اور جنیدی کو خاص طور پر اس امر کی ہدایت کر دی کہ ان کے پاس روافض نہ پہنچنے پائے۔ جنیدی نے آپ کو قصر سربا میں اپنے پاس رکھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور دن میں بھی شیعوں سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ اس طرح آپ کے ماننے والوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ کا فیض جاری بند ہو گیا۔ لوگ آپ کی زیارت اور آپ کے استفاد سے محروم ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن جنیدی سے کہا، غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ اس نے نہایت بری صورت بنا کر کہا، انہیں غلام ہاشمی نہ کہو، وہ رئیس ہاشمی ہیں۔ خدا کی قسم یہ اس کم سنی میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سنو، میں اپنی پوری کوشش کے بعد جب ادب کا کوئی باب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ اس کے متعلق ایسے ابواب کھول دیتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں انہیں پڑھا سکوں۔ خدا کی قسم وہ حافظ قرآن ہی نہیں، وہ اس کی تاویل و تنزیل کو بھی جانتے ہیں، اور مختصر یہ کہ وہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح کی دینی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی